بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیگلیریا کا آج کل بہت چرچا ہے۔ یہ ایک جراثیم ہے، ایک ہی سیل پہ مشتمل ہوتا ہے اور یہ ہمارے جسم میں ناک کے ذریعے داخل ہو کے دماغ تک پہنچ جاتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خطرہ صرف ان لوگوں کو ہے جو سوئمنگ کر رہے ہیں، جنہوں نے تیراکی کرنی ہے، جو سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں؟ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس مریض کو بھی ہو جاتا ہے جو وضو کر رہا ہے۔ اب وضو جو سا ہے وہ ایک اسلامی طریقہ کار ہے جس میں ہم اپنے ہاتھ میں پانی لیتے ہیں اور ناک کے اندر ڈالتے ہیں اور ناک کے اندر جا کے وہ اوپر تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وضو کی وجہ سے بھی نیگلیریا دماغ تک پہنچ رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اسی چیز پہ بات کر سکیں۔ لیکن نیگلیریا جو سا ہے وہ ایک، جیسے میں نے ویڈیو کے شروع والے حصے میں بتایا، کہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک سیل کا آرگنزم ہے اور یہ پایا کہاں جاتا ہے؟ جو گرم پانی ہے، لیکن صاف پانی۔ یہ گندے پانی، ہمارے ذہن میں ہے کہ شاید جو پانی دیکھنے میں گندا ہو اسی کے اندر جراثیم ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ریورس ہے اور یہ آپ اسے صاف ستھرا جراثیم کہہ لیجئے کہ یہ گرم پانی میں ملتا ہے، یعنی کہ یہ گرم چشموں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تالاب جو صاف دیکھنے میں نظر آتے ہیں، جس کے تھرو نیچے پتھر بھی نظر آتے ہیں اور بڑے خوبصورت سے وہ تالاب نظر آتے ہیں، یہ ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ سوئمنگ پولز کے اندر پایا جا سکتا ہے، لیکن تبھی پایا جائے گا اگر سوئمنگ پول میں خیال نہیں رکھا گیا۔ کس چیز کا؟ سوئمنگ پول کے پانی کو کلورین ڈال کے صاف کرنا ہوتا، لیکن اگر وہ نہ کیا جائے اور اس کے اندر کلورین کی مقدار ریکمینڈڈ رینج سے نیچے ہو تو ایسے جراثیم جو ان سے ہیں ان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر آپ ذہنی اور جسمانی صحت کے بارے میں علم، نئے طریقہ علاج اور نئی سے نئی تحقیق کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اگر ویڈیو میں کچھ اچھا لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ یہ علم دوسروں تک پہنچ سکے۔ ایسی جگہ پہ بھی ہو سکتا۔ اب سوال یہ جو میں نے اس ویڈیو کے شروع میں ڈالا تھا کہ کیا وضو کرنے سے یہ بڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، 100% یقین کے ساتھ تو اس کا کوئی ابھی بھی جواب نہیں دے سکتا، لیکن اس کے لیے ایک آرگیومنٹ ہے جو اس کے حق میں جاتا۔ وہ یہ کہ پاکستان میں 2008 کے بعد اب تک کئی کیس ہو چکے ہیں۔ ایون جو لاسٹ کیس چند دن پہلے جس کا چرچا ہوا وہ سروسز ہاسپٹل میں تھا اور ایک نوجوان جو سا ہے وہ صحت مند نوجوان تھا، انفارچونیٹلی وہ بھی اس کا شکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے، اس کے درجات بلند کرے، اس کی فیملی کو اس تکلیف میں صبر عطا کرے۔ نہ تو بقول اس کی فیملی کے کہ وہ کوئی سوئمنگ پول میں گیا، نہ یہ کسی تالاب یا چشمے میں گیا، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اسی طرح جو پچھلے تقریباً 100 سے زائد کیسز پاکستان میں پچھلے 2008 سے آج تک رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر کوانٹٹی جو سی ہے وہ ہمارے پاس کراچی سے تھی۔ ان میں سے بے شمار لوگوں نے کہا کہ ہم تو تالاب میں یہ گیا ہی نہیں، جوان یا خاتون جو بھی تھیں۔ لیکن ان میں سے کئی جو ان سے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے رہے، تقریباً سارے ہی مسلمان تھے اور کچھ نہیں تو کم از کم جمعے کی نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو جس کی وجہ سے وضو تو کرتے ہوں گے۔ تو یہ ایک مفروضہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے ہاں وہ گرم پانی کہاں پہ آیا؟ گرمیوں میں ہماری چھت پہ ٹینکی لگی ہوتی، اس ٹینکی کے اندر پانی آ کے سٹور ہوتا ہے اور ہم بعد میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہماری میونسپل کمیٹی والے جو ان سے اس میں کلورین نہیں ڈالتے اور ہماری ٹینکی کے اندر وہ نیگلیریا وہ پھلتا پھولتا رہتا ہے اور ہم اس کے اندر کلورین کا خیال نہیں رکھتے اور اس کے بعد ہم جب وضو کرتے ہیں تو ہم پانی کو پورا اندر تک لے کے جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر رسک ضرور موجود ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ انتہائی ریئر ڈیزیز ہے، اس کے ہونے کا چانس 10 لاکھ میں 1 سے بھی کم ہے۔ تو اس کی وجہ سے قطعاً کسی پینک سچویشن میں نہیں آنا کہ ہم وضو ہی چھوڑ دیں یا ہم نہانا ہی چھوڑ دیں، یا جو لوگ سوئمنگ کرتے ہیں وہ سوئمنگ چھوڑ دیں۔ میں سوئمنگ میں کیا احتیاط ہے اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، میں فوکس وضو پہ کر رہا ہوں۔ تو اس صورت کے اندر اپنی جو سی ٹینکی ہے اس کے اندر کلورین کی مقدار ڈالنی۔ کتنی مقدار؟ وہ ٹیبلٹ کی فارم میں بھی آتی ہے، ایک 1.7 گرام کی 1700 ملی گرام، غالباً 400 ملی گرام کی ہوتی ہے۔
اور اس کے اندر ساتھ ساتھ لکھا بھی ہوتا ہے کہ کتنے ٹینکی ہو، 250 لیٹر کی، 200 لیٹر کی، تو اس میں 1 گولی یا 2 گولی ڈالنا ہے، بس یہ ڈال دیجئے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اس کے بعد آپ وضو بھی کریں، سب کچھ محفوظ بھی ہے. نام فرض کریں اگر کلورین نہیں بھی ڈالتے تو نیگلیریا کا چانس پھر بھی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ یہ بہت ریئر ڈیزیز ہے. لیکن اگر یہ کر لیتے ہیں تو یہ شک اگر آپ کے ذہن میں ہے، یہ وہم آپ کے ذہن میں ہے، تو وہ بھی نکل جائے گا. اب دوسری بات، جو لوگ سوئمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں؟ زیادہ تر جو پروفیشنل سوئمرز ہوتے ہیں وہ ناک کے اوپر ایک کلپ لگا لیتے ہیں جس سے ناک ان کا بند ہو جاتا ہے. اس سے چاہے وہ وارم واٹر میں، تالاب میں، جہاں پہ بھی سوئمنگ کر رہے ہیں، انہیں اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ وہ پانی ناک میں جا کے، یہ جو سی ناک کی یہ والا حصہ اور دماغ کے درمیان میں پلیٹ ہے، یہاں سے وہ جراثیم اوپر نہ چلا جائے. تو ایک چیز میں جو ویڈیو کے شروع میں شاید ذکر کرنا چاہیے تھی وہ یہ تھی کہ یہ ناک کے اوپر والے حصے اور برین کے درمیان میں یہاں پہ ایک ہاریزونٹل پلیٹ سی ہوتی، جیسے چھت کا لینٹر ہوتا، اس کی اندر چھوٹی چھوٹی موریاں ہوتی ہیں. وہ کچھ لوگوں کی اس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ اس نے ان جراثیم کو اوپر جانے کو الاؤ کر دیا، کچھ کی وہ چھوٹی ہوں گی تو وہ اس وجہ سے بھی پریونٹ ہو جاتا ہوگا. تو لیکن ہم اس بارے میں نہیں جانتے کہ کسی کی اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، وہ کیسی ہے. ہمیں صرف احتیاط کرنی ہے، کسی کی شکل دیکھ کے یہ نہیں پتہ چلتا. احتیاط کلپ کی صورت میں، اور بلا وجہ گندے پانی، ایسے پانی میں جب وارم آپ کو لگے، دیکھنے میں صاف لگے، آپ اوور کانفیڈنس نہ ہو جائیں کہ اس کے اندر کوئی جراثیم نہیں ہوگا، یہ دیکھنے میں بالکل صاف ہے، فرش نظر آ رہا ہے، اسی کے اندر نیگلیریا کا جراثیم زیادہ پھیلتا. اور ونس انفارچونیٹلی یہ دماغ میں چلا جائے تو صرف چند ہی لوگ ہیں جو آج تک اس انفیکشن کے بعد بچے ہیں، باقی لوگ زیادہ تر بچ نہیں پاتے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد کبھی کسی نے زندہ کسی کو نہیں دیکھا اس بیماری ہونے کے بعد. اس بیماری کے باوجود بھی کئی لوگ زندہ بچے، لیکن وہ گنے چنے تھے، اور اکثریت ان کی جو سی ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے. اس کے فیچرز: سر میں درد، گردن میں درد، بخار، کچھ لوگوں کو جھٹکے پڑتے ہیں، مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں، الٹی آتی ہے، دل خراب ہوتا ہے، میموریز کے ایشوز آتے ہیں. لیکن یہ چند ہی دنوں کے اندر ہو کے جوبن پہ جاتا ہے اور یہ بیماری اکثر لوگوں کی جان لے لیتی. اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن پھیل رہی تھی کہ کیا وضو آج کل ہم چھوڑ ہی دیں، نماز جو ان سی ہے اس کے لیے ایک اہم چیز ہے. تو وضو نماز کے اندر جو ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ سنت ہے میرے علم کے مطابق. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کمنٹ سیکشن میں مجھے اصلاح کر دیجئے گا جو لوگ اسلامی لحاظ سے بہتر نالج رکھتے ہیں. تو سنت جو سی چیز ہے اس کو فالو کرنا ثواب کی کام ہے، کیجیے. لیکن میری ذاتی رائے میں وہ پانی آج کل اگر آپ، وہ مشکوک پانی ہے، آپ نے کلورین نہیں ڈالی، تو وہ وضو کے لیے اگر آپ ناک تک لے کے بھی جاتے ہیں تو اسے پورا کھینچ کے اوپر تک نہ لے کے جائیں. ناک کو صاف ضرور کر لیجیے اور اسے پانی کو باہر آنے دیں. بعض لوگ اسے پورا کھینچتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہاں تک جاتا ہے. جو صاف پانی اگر نہیں ہے اور آپ نے ایسا کر رہے ہیں تو شاید وہ ایک مناسب رویہ نہیں. میں بہت کیئرفل زبان اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لوگ مجھ پہ یہ الزام نہ لگا دیں کہ میں لوگوں کو وضو سے روک رہا ہوں، اور میں ایسا کر بھی نہیں رہا. الحمدللہ میں خود بھی کرتا ہوں، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اسے کھینچ کے یہاں تک نہ لے کے جاؤں، نیچے سے ریموو کر دوں. اور اپنے گھر میں پانی کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے. شکریہ.